وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام حضرات علماء کرام بزرگان محترم اساتذہ کرام فضلاء کرام برادران اسلام اور طلباء عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 22 رجب المرجب سن 1442 ہجری مطابق 7 مارچ سن 2021 بروز اتوار بعد نماز عشاء جامعہ محمدیہ لاہور پنجاب پاکستان میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ کے درس کے اس اجتماع میں شرکت باعث سعادت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہماری بخشش مغفرت اور نجات کا سبب بھی بنا دے۔ کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت، مظفر آباد تک پاکستان میں دینی مدارس کہ سالانہ اجتماعات کی ایک بہار آئی ہوئی ہے۔ ہر شہر میں مدارس کے اس طرح اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں، اور میں ابھی کراچی سے یہاں پہنچا ہوں۔ آج صبح ملتان سے کراچی گیا اور کراچی میں 6 مختلف مقامات پر اسی طرح کے بڑے بڑے اجتماعات میں شرکت کی سعادت ملی، اور ابھی یہاں پہنچا ہوں۔ کل یہاں سے سرگودا جانا ہے، تو پورے پاکستان میں ایک بہار آئی ہوئی ہے، ایک رونق ہے، اور یہ بہار ان مدارس کی برکت سے ہے۔ آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ لاہور کی پنجاب یونیورسٹی میں آج بخاری شریف کا ختم ہے۔
کبھی سنا آپ نے؟ پنجاب یونیورسٹی آپ کے لاہور میں ہے، کبھی نام سنا ہے؟ دیکھی آپ نے؟ اور اس کی جگہ کا بھی اندازہ ہے کتنی ہے؟ مربوں میں ہے، بہت بڑی جگہ میں ہے۔ اور آپ اور میں جو ٹیکس دیتے ہیں وہ ان تمام پر خرچ ہوتے ہیں۔ تو اتنی بڑی یونیورسٹی، کبھی آج تک وہاں پر آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی احادیث کا وہاں پر سبق ہوگا، درس ہوگا، بخاری شریف کا ختم ہوگا۔ یہ نعمت اگر آپ کو ملے گی تو مدرسے میں ملے گی۔ سبحان اللہ۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ آج لاہور کے فلاں سرکاری حکومت اور گورنمنٹ کے اسکول میں بچوں کا ختم قرآن ہے، جو بچے اس اسکول میں قرآن کے حافظ بنے وہ آج اپنا آخری سبق سنائیں گے۔ یہ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا، حالانکہ میں اور آپ ان کو ٹیکس دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہر چھوٹے بڑے مدرسے میں ہر سال قرآن کریم کے حافظ تیار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کو آباد رکھے، آمین کہہ دو۔ چونکہ اس مجلس میں جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا درس ہوگا، تو یہ مجلس کوئی عام مجلس نہیں ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ ایسی مجلس در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے۔ آپ اس خیال اور دھیان سے، اس تصور اور استحضار کے ساتھ یہاں پر بیٹھے کہ ہم جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے۔ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو قرآن کریم دیا وہ بھی بسم اللہ کی با سے والناس کی سین تک آج تک اصل شکل میں محفوظ ہے، اور جو کچھ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا کیا وہ بھی آج تک محفوظ ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں میں دینداری زیادہ تھی، دین سے محبت، علماء سے محبت بہت زیادہ تھی۔ آج تو اس کے مقابلے میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخارا میں اپنی بخاری شریف کی جب حدیثیں پڑھائیں اور حدیثیں بیان کی حضور علیہ السلام کی احادیث، تو شمار کیا گیا کتنے لوگ ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ 80,000 مسلمانوں نے حدیث پڑھی ہے۔ کتنے؟ 80,000 مسلمان۔ ایک ایک مجلس میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے تھے۔ قرآن کی محبت تھی، حدیث کی محبت تھی، دین کی محبت تھی۔ اسی بخاری میں امام بخاری نے واقعہ نقل کیا ہے، حضور علیہ السلام کے ایک صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث انہوں نے سنی ہوئی تھی، مگر حضور سے نہیں سنی تھی۔ درمیان میں حضور سے جس صحابی نے سنی تھی انہوں نے اس سے بھی نہیں سنی تھی، اس صحابی نے جس کو بیان کی ان سے سنی تھی۔ ان کو پتہ چلا کہ حضور سے سننے والے وہ صحابی ملک شام کے شہر دمشق میں رہتے ہیں، تو انہوں نے مدینہ منورہ سے دمشق تک کا سفر کیا، اور یہ سفر ہوائی جہاز پر نہیں،
یہ سفر کار میں نہیں، یہ سفر بس میں نہیں، یہ سفر ٹرین میں نہیں، بلکہ یہ سفر کیا پیدل یا اونٹ پر، اور جنگلات پہاڑوں میں سے گزر کر گئے، اور دمشق جانے کے لیے مدینہ منورہ سے 1 مہینہ لگتا تھا۔ کتنا؟ 1 مہینہ لگتا تھا۔ 1 مہینے کا سفر، اور خطرناک سفر۔ جنگلات میں شیر، چیتے، درندے ہوتے، جنگلات کا سفر کرتے ہوئے، پہاڑوں کا سفر کرتے ہوئے، اور راستے میں ہوٹل بھی نہیں۔ آج کل تو آپ سفر کریں نا موٹر وے پر، جی ٹی روڈ پر، جگہ جگہ ہوٹل ہے، کوئی ہوٹل نہیں۔ ساتھ کیا لے کر گئے ہوں گے؟ کچھ تھوڑا بہت کھانے پینے کی چیزیں، ظاہر ہے اتنا تو نہیں کہ راستے میں سالن پکا سکیں، کوئی خشک چیز ہوگی۔ مکہ تو مدینہ منورہ سے دمشق جا رہے ہیں، کتنی سفر ہے؟ بولو، 1 مہینے کا۔ کاروبار کے لیے، سیر کے لیے نہیں، صرف حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ کو سننے کے لیے۔ اور وہ حدیث انہوں نے سنی ہوئی تھی، صرف یہ چاہتے تھے میری سند اونچی ہو جائے، حضور علیہ السلام تک درمیان میں واسطہ کم ہو جائے۔ 1 مہینے کا سفر کر کے پہنچے، اور جا کر صحابی کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا میں ایک حدیث سننے آیا ہوں، مدینے سے آیا ہوں، 1 مہینے کا سفر کر کے آیا ہوں، مجھے حدیث سنا دو۔ انہوں نے کھڑے کھڑے ان کو حدیث سنا دی۔ کہا اچھا السلام علیکم، میں واپس جا رہا ہوں۔ ان کا اتنا مہینے کا سفر کیا، ہمارے پاس آرام کرو، تھکے ہوئے ہوگے، کھانا کھا لو۔ کہا نہیں، میرے مقصد میں کوئی خرابی نہ ہو جائے، میں کھانا کھانے نہیں آیا، آرام کرنے نہیں آیا، آپ سے ملاقات اور گپ شپ کے لیے نہیں آیا، میں تو صرف حضور علیہ السلام کی حدیث کو سننے کے لیے مدینے سے آیا ہوں، حدیث آپ نے سنا دی، آپ کی مہربانی، میں واپس جا رہا ہوں۔ اسی طرح واپس چلے گئے، 1 مہینہ جانا، 1 مہینہ واپس آنا، 2 مہینے کا سفر کیا، صرف حضور علیہ السلام کی ایک حدیث کو معلوم کرنے کے لیے۔ آپ کو تو کوئی لمبا سفر نہیں کرنا پڑا، مجھے تو کوئی زیادہ مشکل سفر نہیں کرنا پڑا، میں تو ہوائی جہاز سے آ گیا، آپ قریب سے آ گئے۔ ذرا سوچیں ان لوگوں کے دل میں حضور کی حدیثوں کی کیا قدر تھی، جو 2 مہینے کا سفر، اور وہ بھی جنگلوں کا، پہاڑوں کا سفر، خطرناک سفر، پیدل یا اونٹوں پر حضور علیہ السلام کی ایک حدیث کے لیے کرتے تھے۔ یہ حدیث معمولی چیز نہیں ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام جس جگہ آرام فرما رہے ہیں، مدینہ پاک میں، روضہ مبارک میں، جس جگہ آپ آرام کر رہے ہیں، جو مٹی حضور کے جسم کے ساتھ لگی ہے، اس کا درجہ اللہ کے عرش سے بھی زیادہ ہے، اللہ کے عرش سے بھی زیادہ ہے۔ عرش پر اللہ بیٹھے نہیں ہیں، نسبت ہے، اور یہاں حضور کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ مٹی، یہ جگہ حضور کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور حضور عرش سے بھی آنا ہے، عرش بھی مخلوق ہے، حضور بھی مخلوق ہے، حضور تمام مخلوقات سے آنا ہے، تو آپ عرش سے بھی آنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مٹی لگ گئی وہ بھی آنا، وہ بھی آنا۔ وہ مٹی تو ذرا میری طرف دیکھو، غور کرو، وہ مٹی تو حضور کے ساتھ لگی تو عرش سے بھی اعلیٰ، کرسی سے بھی اعلیٰ، اس کی شان اتنی اونچی، تو جو حدیثیں حضور کے اندر سے نکلی ان کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا؟ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ گیا، اور ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا پوری کائنات کے تمام خزانوں سے زیادہ بہتر اور قیمتی ہے۔ یہ مال و دولت یہاں رہ جائے گا، سبحان اللہ جنت تک آپ کے ساتھ رہے گا۔
سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ایک دفعہ کے سبحان اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت پتہ جنوں پر بھی تھی، فضا اور ہوا پر بھی تھی، صرف زمین پر نہیں تھی۔ ان کا تخت ہوا میں اڑ رہا تھا۔ ایک دیہاتی نے دیکھ کر کہا واہ، اللہ نے کیا داؤد کے بیٹے کو بادشاہت دی ہے، اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں تو ہوائی جہاز کا نام و نشان نہیں تھا، بڑا عجیب لگا۔ سلیمان کا تخت ہوا میں اڑ رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے سن لیا، ہوا نے بتا دیا، ہوا بھی ان کے تابع تھی۔ کہا نیچے چلو۔ اس کے پاس آئے، کیا کہا؟ میں نے کہا واہ کیا شان ہے سلیمان کی بادشاہت کی، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی، کیسے ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ فرمایا سن لے، تو نے جو سبحان اللہ کہا وہ میرے تخت سے، میری بادشاہت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ بادشاہت ختم ہو جائے گی، تیرا سبحان اللہ ہمیشہ رہے گا۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، سارے مل کر کہو سبحان اللہ۔ تو جو مٹی حضور کے ساتھ لگی اس کا مرتبہ اللہ کے عرش سے زیادہ ہے، تو جو حضور کے اندر سے باتیں نکلی ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ یہ ایک ایک حدیث حضور علیہ السلام کی بڑی عظیم ہے۔ پھر حدیث کی یہ سب سے صحیح کتاب ہے جس کا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ اس کتاب کا نام ہے۔ بخاری اس کا نام نہیں ہے، بخاری تو اس لیے کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اس کو جمع کیا، نام اس کا الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ بخاری کیوں کہتے ہیں؟ یہ بخارا بستی تھی، یہ وہاں کے رہنے والے تھے، اس لیے اس کو بخاری کہتے ہیں۔ جیسے لاہور کے رہنے والے کو لاہوری، میرے دادا جلندر سے آئے تھے، ہمیں جلندری، ملتان میں رہتے کوئی کہے ملتانی۔ تو امام بخاری کہاں رہتے تھے؟ بخارا میں، اور بخارا شہر ہے، اس زمانے میں تو بستی تھی، گاؤں تھا۔ یہ ازبکستان جس کا ایک شہر تاشقند ہے اسی کا ایک گاؤں تھا۔ بخارا اب شہر ہے، سمرقند، یہ تمام شہر علاقے اسی ازبکستان میں ہیں۔ مجھے الحمدللہ امام بخاری کی قبر پر حاضری کی سعادت ملی، اور میں نے بخاری کی پہلی اور آخری حدیث امام بخاری کے پاؤں اور سرانے کے پاس بیٹھ کر ان کو سنائی ہے۔ ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام محمد تھا، ان کے والد کا نام اسماعیل تھا۔ یہ رہنے والے بخارا کے تھے، اور انہوں نے یہ جو کتاب میں حضور کی حدیثیں جمع کی ہیں، یہ 4-5 ہفتوں میں نہیں، 15 سال لگے ان کو، 15 سال۔ کتنے؟ اور تم کہتے ہو 1 گھنٹے میں پڑھا کے میں چھٹی دے دوں۔ اب تو تمہیں 15 دن رہنا پڑے گا۔ امام بخاری نے تو 15 سال لگائے۔ ہم اپنے طالب علموں کو کہتے ہیں تم 1 سال میں دورہ پڑھتے ہو، بخاری بھی، ترمذی بھی، مسلم بھی، ابو داؤد بھی، 10 کتابیں 1 سال میں پڑھتے ہو، کم از کم 2 سالوں میں تو پڑھو۔ تو کہتے ہیں استاد یہ اگلے سال سے 2 سال کرنا، اس سال سے نہ کرنا۔ 15 سال امام بخاری کو لگے۔ 16 سال کی عمر تھی جب امام بخاری دنیا کے مختلف ملکوں میں، شہروں میں گئے، حضور علیہ السلام کی احادیث کو سننے کے لیے۔ پتہ چلتا فلاں محدث، فلاں عالم وہ حضور کی حدیث جانتا ہے، وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جو آپ کو پتہ ہے مجھے سنا دو۔ اور آپ کو پتہ ہے کتنے استاد ہیں ان کے؟ آپ لوگ جو سکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یہ جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ان کے استاد کتنے ہوں گے؟ 5، 10، 15، 20، 30،
40 اتنے استاد ہی ہوں گے نا؟ کیوں بھائی آپ میں سے جس نے پڑھا ہوگا بتاؤ کتنے استاد ہیں تمہارے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں کتنے استاد، گنے ہی نہیں کبھی۔ چلو گن لو، اتنے ہی ہوں گے، 10 15 20 25۔ امام بخاری کے استاد 1080 ہیں۔ کتنے؟ 1080۔ اور آپ کا کیا خیال ہے یہ ایک ملک میں رہتے تھے، ایک صوبے میں رہتے تھے، ایک ڈویژن میں، ایک ضلع میں، ایک شہر میں؟ نہیں، امام بخاری کے استاد دنیا کے مختلف ملکوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں امام بخاری ان کے پاس جاتے تھے حضور علیہ السلام کی حدیث کو سننے اور حضور کی حدیث کو لینے اور سمجھنے کے لیے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہاں کہاں گئے؟ مدینہ منورہ گئے، مکہ المکرمہ گئے، امام بخاری عراق کے شہر بغداد گئے، کوفہ گئے، بصرہ گئے، امام بخاری شام کے شہر دمشق میں گئے، نیشا پور میں گئے، مصر میں گئے۔ امام بخاری اپنے علاقے اور ملکوں کے علماء کے علاوہ دنیا کے ملکوں میں گئے۔ اور کیسے گئے ہوں گے؟ ہوائی جہاز پر نہیں، گاڑیوں پر نہیں، کاروں پر نہیں، پیدل گئے۔ اور امام بخاری نے دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کر 1080 محدثین سے حضور علیہ السلام کی حدیثیں حاصل کی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ جب یہ حضرات کسی سے سنتے اور کوئی یہ کہتا کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کرتے تھے، اعتماد نہیں کرتے تھے کہ کوئی ایسی اپنی طرف سے کوئی بات حضور کی طرف منسوخ کر دے، یہ بھی تو امکان ہے کہ یہ حضور کی بات نہ ہو۔ یہ ایسے نہیں، پوری تحقیق کرتے تھے، معلومات کرتے تھے کہ جس نے کہا ہے کہ یہ حضور کی حدیث ہے، یہ بندہ کیسا ہے، اس کا حافظہ کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کے حالات معلوم کرتے اور اتنی گہرائی میں جاتے تھے کہ بعض اوقات لوگ ان سے پوچھتے کیا تم نے اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہے جو اتنے حالات پوچھ رہے ہو؟ یہ پوچھتے تھے بیٹی کا رشتہ دینا ہے؟ عام طور پر اپنا داماد کوئی بنائے نا، بیٹی کا رشتہ تو حالات پوچھتا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ پوچھتے تھے جس سے حدیث لیتے تھے۔ اس طرح پر محنت ہوئی ہے ایک ایک حدیث پر۔ تو امام بخاری نے پھر بھی کیا کیا؟ پھر بھی حدیث سنی، یقیناً وضو کیا، غسل کیا، استخارہ کیا، 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ میری تحقیق میں یہ تیرے نبی کی حدیث ہے، مگر تو میرے دل میں ڈال دے کہ میں صحیح سمجھا یا غلط سمجھا۔ جب اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا پھر امام بخاری نے لکھا۔ بڑی قربانیاں ہیں، یہ دین کا علم ایسے نہیں آ گیا۔ ایک عالم تھے، بڑے فقیہ تھے، محدث تھے، شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک فتویٰ دے دیا وقت کے بادشاہ کے خلاف، فتویٰ دے دیا، بادشاہ ناراض ہو گئے۔ آج کے زمانے میں بھی نا جس سے حکومت ناراض ہو جائے تو نیب کو کہتی ہے چل بھائی، ادھر مخالفین کہتے ہیں کہ انتقامی کارروائی۔ ایک دفعہ ہم حج میں تھے تو ہم شیطان کو کنکریاں مار کے آئے۔ کن کو؟ کس کو کنکریاں ماری؟ سارے حاجی مارتے ہیں، اللہ آپ کو مجھے حج پر لے دو۔ ہم نے شیطان کو کیا ماری؟ جب ہم واپس خیمے میں آئے تو ہمارے خیمے میں کئی وزیر بھی تھے جو حج پر آئے ہوئے تھے اور مختلف سیاسی پارٹیوں کے لوگ بھی تھے، اکٹھے ہم حج کر رہے تھے۔ ہمارا معلم ایک تھا تو اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی تھے، حزب اقتدار حکومت کے لوگ بھی تھے، حکومت کے اندر کے بھی تھے، حکومت کے مخالف بھی تھے۔ تو
تو ہم کنکریاں مار کے آئے. تو میں نے کہا دیکھو بھائی ہم شیطان کو پتھر مار کے آئے ہیں, یہ شیطان بھی اللہ تعالیٰ کا حزب مخالف ہے, یہ بھی اپوزیشن ہے اور ہم اس کی پٹائی کر کے آئے ہیں. معلوم ہوا کہ اپوزیشن کی ہمیشہ پٹائی ہوا کرتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تو یہ ہوتی رہتی ہے. تو ہم بھی کسی کو پیچھے لگا دیتے. تو بادشاہ ناراض ہو گیا شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ سے اور ان کے فتوے کی وجہ سے. تو اس نے آرڈر جاری کر دیا ان کو گرفتار کر دو. اب جیل تو تھی نہیں, اس زمانے میں کوئی تھوڑی بہت ہوگی. انہوں نے کہا ایک گڑھے میں ان کو ڈالو. بہت گہرا گڑھا تھا, اس گڑھے میں شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کو قید کر دیا. اسی کافی زمین میں گہرے گڑھے میں کھاتے بھی تھے, پیتے بھی تھے, وہیں پر پیشاب کرتے تھے, وہیں ایک طرف قضائے حاجت کرتے تھے. گرمی, سردی, بارش, اس گڑھے کے اوپر کوئی اوپر چھت نہیں تھی. آپ ذرا تصور کرو, ایک گڑھے میں ڈال دیا اور اس میں 4-5 دن کے لیے نہیں ڈالا, ہم مہینہ 2 مہینے نہیں, پورے 15 سال وہاں پر بند رکھا. کتنے؟ 15 سال. اور ان کے شاگرد طلبہ وہ اپنے استاد کی وجہ سے پریشان, ان سے جو حدیث کا اور دین کا علم لینا چاہتے تھے تو وہ آ کر روزانہ اس گڑھے کے پاس اس کے منیر پر اوپر بیٹھ جاتے اور یہ اندر سے ان کو پڑھاتے تھے, اندر سے پڑھاتے تھے. اور انہوں نے جو اندر سے ان کو پڑھایا تو کوئی کتابیں پاس نہیں ہوتی تھی, کوئی لائبریری نہیں, تو جو پڑھاتے تھے وہ حافظے سے پڑھاتے تھے. آپ اندازہ لگائیں حافظہ کیا ہوگا. کوئی کتب خانہ نہیں, کوئی لائبریری نہیں, اور گڑھے کنویں کے اندر سے اپنے ان شاگردوں کو دین کا علم پڑھاتے ہیں جو روزانہ آ کر کنویں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ اندر سے ان کو پڑھاتے ہیں. اور دین اسلام کی اور فقہ کی ایک بہت بڑی کتاب جو انہوں نے بیان کرتے تھے, علم طالب علم لکھتے تھے, اور جو انہوں نے لکھا اس کا نام مبسوط ہوا اور اس کی 35 جلدیں ہیں. کتنی جلدیں؟ اس سے بھی بڑی بڑی جلدیں, 35 جلدیں ہیں اس کی, جو انہوں نے کہاں سے لکھوائیں؟ گڑھے سے. اور 15 سال یہ اس میں بند رہے. کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے مسئلہ جو بیان کیا وہ بادشاہ کو پسند نہیں آیا. انہوں نے کہا ہم نے جیل جانا گوارا ہے, مسئلہ وہی بیان کریں گے جو شریعت کا صحیح ہوگا. تو ہر دور میں یہ مشکلات آئی. خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر مشکلات آئی. اتنی مشکل بھی امام بخاری پر آئی کہ ان کے ایک شاگرد فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے پاس کھانے کو کوئی روٹی سالن نہیں تھا. 2 دن تک امام بخاری گھاس کھا کر گزارا کرتے رہے, گھاس کھا کر. یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج کل ہم لوگ بڑی جلدی پریشان ہوتے ہیں جب ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں, امتحان آتے ہیں. گھبرایا نہ کرو, یہ دین جو ہم تک آیا ہے تو قربانیوں کے ساتھ آیا ہے, یہ قربانی مانگتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, محدثین نے, فقہاء نے, علماء نے, مفسرین نے قربانیاں دی ہیں. تو امام بخاری نے بڑی محنت سے یہ حدیث جمع کی, احادیث جمع کی, اور اس کتاب میں 4000 احادیث ہیں اگر مقررات کو نکال دو تقریباً. آخری جو باب قائم کیا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, قرآن کی آیت مبارکہ کو امام بخاری عنوان بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازویں قائم کریں گے, جو کہ عوام بھی, عام لوگ بھی دوست آئے ہوئے ہیں, سب کو فائدہ ہو جائے. امام بخاری نے اپنی کتاب کے آخر میں مجھے اور آپ کو آخرت یاد دلائی, اللہ تعالیٰ کی عدالت یاد دلائی, قیامت کا حساب و کتاب یاد دلایا,
توجہ کیا کہ اس دنیا کو سب کچھ نہ سمجھنا، تم نے مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، پھر قبر سے اٹھنا ہے، میدان محشر میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ دنیا میں جو کام کرو، جو بات کہو، یہ سوچ لو میں نے کل اس کا جواب اللہ کو دینا ہے، میں جواب دے سکوں گا کہ نہیں دے سکوں گا، حساب ہوگا، تولا جائے گا۔ آخرت کا عقیدہ بڑا اہم عقیدہ ہے۔ میں جب غور کرتا ہوں تو مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو عرب کی دنیا میں انقلاب پیدا کیا، اس انقلاب میں آخرت کے عقیدے کا بہت بڑا دخل ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ عقیدہ بنایا کہ تم یہاں جو کرو گے یہ نوٹ کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، تمہیں اس کا جواب دینا ہے، تمہیں اس کا حساب دینا ہے۔ اگر یہ ذہن میں دماغ میں نہ بیٹھتا تو پھر یہ منظر کیسے ہوتے کہ حضور بیٹھے، صحابہ تشریف فرما ہے، ایک عورت آئی بڑی پریشان، پیچھے بے قرار، کہتی ہے یا رسول اللہ طہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک کر دو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے کیا تو تجھے میں پاک کر دوں؟ کہا یا رسول اللہ میں انسان تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے زنا کر لیا، میرے اوپر حد جاری کرو، سزا جاری کرو، مجھے پاک کر دو اس گناہ سے۔ دنیا سے پاک ہو کر جانا چاہتی ہوں، یہاں کی سزا ہلکی ہے، آخرت کی سزا سخت ہے، یہ برداشت ہو جائے گی، وہ برداشت نہیں ہوگی، مجھے پاک کر دو۔ حضور نے فرمایا تو سمجھتی ہے زنا کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں جانتی ہوں کس کو کہتے ہیں، اس سے یہ جرم ہو گیا، مجھے پاک کر دو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جا، ہو سکتا ہے تیرے پیٹ میں بچہ ہو، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا۔ عام طور پر عورت کو اگر حمل ہو تو بچہ کتنے مہینوں کے بعد ہے؟ کتنے؟ یہ مساوات کا جو نعرہ لگاتے ہیں نا، عورت مرد میں مساوات، تو ان سے کہا کرو کہ اگر عورت اور مرد کے مساوات ہو تو پھر اللہ یوں کرتا ایک بچہ وہ پیدا کر کے ایک تم کر دے، پھر پتہ چل جاتا تمہیں مساوات۔ تو 9 مہینے، اس 9 مہینے میں کتنی مرتبہ شیطان نے دل میں ڈالا ہوگا اب نہ جانا، چھٹ جا، تیرے خلاف کون سا کوئی دعویٰ ہے، کوئی گواہ تو ہے نہیں، تو نے خود ہی اقرار کیا ہے، جان جائے گی۔ 9 مہینے کا زمانہ معمولی نہیں، شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوگا، مگر اس صحابی عورت کا ایمان کتنا مضبوط ہے، وہ 9 مہینے یا جب بھی بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد آ گئی یا رسول اللہ اب تو میرے اوپر سزا جاری کرے، مجھے پاک کر دے، اب میرے پیٹ میں بچہ نہیں رہا، پہلے تو خطرہ تھا مجھے سزا ہو، میری موت آ جائے، بچہ بھی مر جائے گا، اب میرا بچہ پیدا ہو گیا، مجھے سزا دے دے، پاک کر دو۔ حضور نے فرمایا نہیں، ابھی بھی نہیں، جا اس کو دودھ پلا، کیونکہ اس بچے کی خوراک تیرا دودھ ہے، جب یہ دودھ پینا چھوڑ دے پھر آنا، یہ کہاں سے پیے گا، اس کی خوراک تیرے دودھ ہے، جا چلی جا۔ دودھ پلانے کا زمانہ شرعی طور پر کتنا ہے پیدا ہونے کے بعد؟ بولو 2 سال یا 2.5 سال؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک 2.5 سال ہے، صاحبین کے نزدیک 2 سال ہے، بعض حضرات کے نزدیک 2 سال ہے، بعض کے نزدیک 2.5 سال ہے۔ کئی لوگ ہمارے سے مسئلہ پوچھا کرتے ہیں مولویوں سے، میں نے جوش میں بیوی کا دودھ پی لیا، میرا نکاح ٹوٹ گیا یا نکاح باقی؟ دین کے بیان میں تو کوئی شرم نہیں ہے نا، حضور نے بیان کیے دین کے مسئلے، تو پہلے تو تمہیں پھینٹی لگنی چاہیے اس کو جس نے دودھ پیا، وہ بچے کا حق ہے، تم نے کیوں پیا؟ وہ بچے کا حق ہے، تمہارا حق نہیں ہے، لیکن مسئلہ یاد رکھو کہ اگر کسی سے یہ غلطی ہو گئی، نکاح نہیں ٹوٹتا، تو توبہ کرے، استغفار کرے،
کیونکہ نکاح اس دودھ پینے کی وجہ سے حرام ہوتا ہے جو بچے کے پیدا ہونے کے بعد 2 سال یا 2.5 سال کے اندر اندر ہو۔ 2.5 سال کے اندر اندر جو بچہ کسی عورت کا دودھ پیے گا، اب اس بچے کا نکاح اس عورت سے نہیں ہو سکتا۔ اگر اپنی ماں کا نہیں کسی اور عورت کا دودھ پی لیا تو اب اس کا نکاح اس سے، وہ اس کی ماں بن گئی، یہ اس کا بیٹا بن گیا۔ تو 2.5 سال میں کتنی مرتبہ شیطان نے ڈالا ہوگا اب نہ جانا۔ تیرے خلاف کون سا کوئی گواہ ہے، کون سا دعویٰ ہے، اور بچے کو دیکھ، بچے پر ترس کھا، تجھے سزا ہوئی تو ہو سکتا ہے تیری موت آ جائے، اور موت آ گئی تو تیرے بچے کا کیا بنے گا؟ مگر 2.5 سال کے بعد وہ عورت آتی ہے، گود میں بچہ اٹھایا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں روٹی کا لقمہ ہے، اس کو وہ چبا رہا ہے، اور آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے، اب یہ بچہ میرے دودھ سے بے نیاز ہو گیا ہے، اب یہ روٹی کھانے لگ گیا ہے، اب اس کی خوراک میرا دودھ نہیں ہے، اب تو میرے اوپر سزا جاری کر کے مجھے پاک کر دو۔ حضور نے فرمایا گڑھا کھودو، اس گڑھے میں اس عورت کو نیچے اتارو تاکہ اس کا پردہ باقی رہے، اور پھر اس کو پتھر مارو۔ شادی شدہ تھی، شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کی سزا رجم ہے، اس کو پتھر مار مار کے مارو۔ اس کو پتھر مارے گئے، وہ فوت ہو گئے۔ جب ان کو پتھر لگ رہے تھے، ایک صحابی پاس کھڑے تھے، جب اس کو پتھر لگا اس کے خون نکلا، اس صحابی کے اوپر آ کر پڑا، ان کی زبان سے ذرا ایسا نازیبہ ناگوار جملہ اس صحابیہ عورت کے بارے میں نکلا۔ حضور کو پتہ چلا، حضور نے فرمایا تم نے کیا کہا؟ یہ سوچ کر کہ اس سے غلطی ہو گئی، وہ انسان تھی، وہ معصوم نہیں ہے، معصوم نبی ہوتا ہے، معصوم پیغمبر ہوتا ہے، یاد رکھو نبی معصوم، صحابہ محفوظ۔ نبی کیا ہے؟ بولو، اونچی آواز سے بولو، جس کو سمجھ آ رہا ہے وہ جواب دے، اور جو جواب دے رہا ہے اللہ اس کو مدینہ دکھا دے۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ معصوم۔ معصوم کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو عام مطلب بتایا، اب تو تم مدرسے میں بیٹھے ہو، بخاری سامنے ہے۔ عام طور پر معصوم کا معنی گناہوں سے پاک۔ آج میں تمہیں بتاتا ہوں، معصوم کا معنی یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ کا حکم ہے خبردار گناہ کے قریب نہ جانا، اور جو نبی معصوم جو ہوتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا گناہ کو حکم ہے خبردار میرے نبی کے قریب نہ جانا۔ مجھے آواز سے کہو سبحان اللہ، جس کو سمجھ آیا ہے سبحان اللہ کے۔ مجھے اور آپ کو اللہ کا حکم ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا، شراب کے قریب نہ جانا۔ خطرہ ہے کہ کہیں شراب پینے نہ لگ جاؤ، کہیں زنا میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ مجھے اور آپ کو اللہ کا حکم ہے گناہ کے قریب نہ جانا، اور گناہ کو اللہ کا حکم ہے خبردار میرے نبی کے قریب نہ جانا۔ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، بغیر دلیل کے نہیں، قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ زلیخا یوسف علیہ السلام کو کئی کمروں میں، اپنے محل کے کئی کمروں میں، ایک کمرہ آگے کمرہ آگے کمرہ آگے کمرہ لے گئی، تالے لگا دیے، اور آخری کمرے میں کہا جا کر گناہ کی دعوت دی۔ مصر کے بادشاہ کی بیوی زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ اب یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا، اللہ مجھے بچا، اللہ مجھے بچا۔ اللہ نے دل میں ڈالا یوسف دوڑو بھاگو، دوڑ کر بھاگ کر تالے کو ہاتھ لگاؤ، بغیر چابی کے ہم کھول دیں گے۔ آپ سے پوچھتا ہوں اللہ اس پر قادر تھے اور ہیں کہ یوسف اپنی جگہ کھڑے رہتے سارے دروازے کھل جاتے؟ اللہ ایسا کر سکتے تھے نا، لیکن اللہ نے ایسا کیا کہا؟ دوڑ لگاؤ، بھاگو، جا کر تالے کو ہاتھ تم لگاؤ، یہ تمہارا کام، بغیر چابی کے کھولنا ہماری قدرت۔ جو تم کر سکتے ہو وہ تم کرو، پھر ہم اپنی رحمت کریں گے۔ اس لیے کہتے ہیں حرکت میں برکت ہے۔ جس کو کہتے ہیں اللہ میاں
میں بیٹھا ہوں، میرے منہ میں روٹی ڈال دے، بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہے، پانی ڈال دے۔ اللہ قادر ہے آسمان سے من و سلوہ اتار دے، لیکن اللہ کہتا نہیں، تجھے میں نے ہاتھ دیے، آنکھیں دی، پاؤں دیے، دماغ دیا، محنت کر، مزدوری کر، دکان چل پر جا، دکان کھول، کاروبار کر، ملازمت کر، پھر مجھ سے مانگ، اللہ اس میں برکت ڈال دے، میں برکت ڈال دوں گا۔ یوسف علیہ السلام کو کہا چلو دوڑو، ہم تالے کھول دیں گے۔ وہ دوڑے، ہاتھ لگاتے، تالا کھل جاتا، دروازہ کھل جاتا، باہر نکل آئے۔ قرآن میں اللہ نے اس منظر کو بیان کیا تو کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء۔ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے، ہاتھ لگا رہے تھے، اللہ کہتے ہیں دیکھو اس طرح پر ہم نے گناہ کو، بے حیائی کو اور بدکاری کو اپنے نبی کے قریب نہیں آنے دیا۔ گناہ ادھر آنے لگا تھا، ہم نے اس کا منہ موڑ دیا۔ یہ نہیں کہا یوسف ادھر جانے لگے تھے، ہم نے ان کا منہ موڑا۔ یوسف کے بارے میں نہیں کہا، گناہ کے بارے میں کہا کہ گناہ میرے نبی یوسف علیہ السلام کے پاس آنے لگا تھا، میں نے اس کا منہ موڑ دیا، میں نے اس کا رخ پھیر دیا۔ گویا گناہ نبی کے قریب نہیں آ سکتا۔ یہ معصوم کا معنی ہے۔ اور صحابہ کیا ہے؟ محفوظ۔ اور صحابہ کیا ہے؟ محفوظ۔ اور محفوظ کا معنی کیا ہے؟ کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو دنیا میں ہی یا معافی ہو گئی توبہ کی وجہ سے، یا کوئی سزا کی تو سزا مل گئی، آخرت کے عذاب سے محفوظ ہے۔ ان کو جہنم کا عذاب نہیں، قبر کا عذاب نہیں، وہ دنیا میں ہی پاک صاف ہو گئے۔ یہ مطلب ہے محفوظ کا۔ حضور کو پتہ چلا کہ اس عورت کے خون کے چھینٹے پڑے، انہوں نے اس کے بارے میں کوئی جملہ کہا، بلا لیا، تم نے میری صحابیہ عورت کے بارے میں یہ کہا اس وجہ سے کہ اس سے غلطی ہو گئی جبکہ اس کو سزا مل گئی۔ تو سنو، میری اس صحابیہ عورت نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر وہ توبہ میری پوری امت پر اللہ تقسیم کرے تو اس ایک عورت کی توبہ کی وجہ سے سارے بخشے جا سکتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ کہ اگر اللہ میری اس صحابیہ عورت کی توبہ کو پورے مدینے پر تقسیم کرے تو مدینے والوں کی بخشش اس ایک عورت کی توبہ کی وجہ سے ہو جائے گی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس عورت کو جس کے خلاف کوئی گواہ نہیں، اس سے ایک غلطی ہو گئی، کون سی چیز ہے جو اس کو لے کر آ رہی ہے اور وہ خود اقرار کر رہی ہے اور اس کو سزا ہو رہی ہے؟ وہ بولو کیا ہے؟ وہ ڈر کہ اگر یہاں پردہ پڑ گیا تو آخرت میں تو پردہ نہیں رہے گا، یہاں نہ پتہ چلا تو آخرت میں تو جواب دینا پڑے گا۔ آخرت کی عدالت کی جواب دہی کے ڈر کی وجہ سے اس نے آ کر خود اقرار کیا۔ شراب شروع میں حلال تھی یا حرام؟ بولو حلال تھی، پھر کیا ہو گئی؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ عربوں کو پینے کی چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب کون سی چیز تھی؟ شراب تھی۔ ہر وقت شراب پیتے تھے۔ آپ کو پیپسی کولا، کوکا کولا، یہ بوتلیں جتنی پسند ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اس وقت ان کو شراب پسند تھی، حلال تھی۔ صبح شام پیتے تھے، کھانے کے ساتھ پیتے تھے، کھانے سے پہلے، کھانے کے درمیان، کھانے کے بعد۔ عربی زبان میں شراب کے 100 نام ہیں، 100 نام۔ عربی زبان میں شراب کے کتنے نام ہیں؟ جو چیز زیادہ محبوب ہو اس کے نام زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن جب حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے تو کسی نے اگر شراب پی تھی، ابھی منہ میں تھی، انگلی ڈالی اور اس کی قے کر دی، گھروں میں جا کر مٹکے توڑ دیے، مدینے کے اندر بہا دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تک تو حلال تھی، اب اگر ہم نے شراب کا ایک گھونٹ بھی پیا، حضور کو نہ دیکھا، نہ ہی حضور نے ہمیں ہماری ساتھیوں نے نہ دیکھا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، آخرت میں جواب دینا پڑے گا۔ شراب کے برتن توڑ دیے، کیوں؟ آخرت کا ڈر۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مجھے آخرت کا سبق اور آپ کو آخرت کا سبق دیا ہے کہ لوگوں، اللہ کی عدالت کے سامنے جانا ہے،
اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن. بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے، ان کے اقوال بھی تولے جائیں گے. جو بات کرو، جو کام کرو، پہلے سوچ لو اس کا جواب تم اللہ کو دے سکتے ہو. ہماری ایک میٹنگ تھی اور یہ میٹنگ تھی افغانستان کے بارے میں. جب امریکہ اور طالبان کا معاہدہ ہوا تو اس معاہدے کے بعد ہماری ایک میٹنگ تھی اور اس میٹنگ میں ایک عالم دین سے ہم نے کہا جن کی افغانستان کے حالات پر نظر تھی کہ آپ ہمیں ذرا بتائیں کہ افغانستان کے اندر کیا صورتحال ہے. تو انہوں نے کہا مجھے ایک ہفتہ دیں، میں پوری رپورٹ تیار کروں گا، رپورٹ تیار کر کے آپ کو دوں گا. تو پاکستان کے 5-10 علماء تھے، میں بھی ان کا خادم کے طور پر موجود تھا، بڑے بڑے حضرات تھے. تو انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی. جب ہم کمرے میں بیٹھے اور وہ رپورٹ دینے لگے کہ افغانستان میں طالبان کا قبضہ کہاں کہاں ہے، امریکہ کی فوجیں کہاں ہیں، وہاں کی کیا صورتحال ہے، کس کو وہاں کس کی کتنی طاقت ہے، کس کا اب تک کیا اثر و رسوخ ہے، یہ تمام جب رپورٹ دینے لگے تو ایک جملہ انہوں نے کہا جو میرے دل پر لگ گیا اور آج تک لگا ہوا ہے. انہوں نے کہا تمام علماء کو کہا میں نے یہ جو رپورٹ تیار کی ہے ایک ہفتہ دن رات کر کے کی ہے. جب میں یہ رپورٹ تیار کر رہا تھا اور کمپیوٹر میں پھر میں نے کی آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ وہاں کتنے گروپ ہیں، کہاں کہاں کس کا قبضہ ہے، کتنے صوبے ہیں، وہاں کیا حالات ہیں. یہ جب میں رپورٹ تیار کر رہا تھا تو میں یہ سوچ کر تیار کر رہا تھا کہ اگر اس رپورٹ کو کل اللہ کی عدالت میں آخرت میں پیش کیا گیا تو کیا میں اس رپورٹ کا جواب دے سکوں گا؟ کوئی میں جھوٹ اور غلط بات تو نہیں کروں گا. تو میں نے اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر، اللہ کی عدالت کو سامنے رکھ کر رپورٹ تیار کی ہے کہ کیا میں یہ رپورٹ آخرت کی عدالت میں بھی اگر پیش ہو گئی تو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا. مجھے اور آپ کو تو موت یاد ہی نہیں، مجھے اور آپ کو تو آخرت یاد ہی نہیں. تو آج کا سبق امام بخاری نے دیا میرے ان عزیز طلباء کو بھی، آپ کو بھی، مجھے بھی، ان کو خاص طور پر. تم نے 16 سال پڑھا، 17 سال پڑھا، اب یاد رکھو تمہارا علم نہیں تولا جائے گا قیامت میں، تمہارا عمل تولا جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کیا پڑھ کے آئے ہو، یہ پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے ہو. تمہارا عمل تولا جائے گا، تمہاری زبان سے نکلی ہوئی باتیں تولی جائیں گی. ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن. جو علم حاصل کیا اس علم پر عمل کیا ہے کہ نہیں کیا. اور ممبر پر بیٹھ کر جو تم نے تقریریں کی ہیں اس میں کون سی بات غلط کی ہے، کون سی صحیح کی ہے. اور صرف ان سے نہیں، آپ سے مجھ سے بھی پوچھا جائے گا کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ کون سی صحیح ہے، کون سی غلط ہے. یہ سب تولا جائے گا. یہ نہیں گنا نہیں جائے گا بلکہ کیا جائے گا، بولو. یہاں لوگ گنتے ہیں، ابھی گنتی ہوئی نا سینٹ میں، کس نے ووٹ زیادہ دیے، کس نے ووٹ بیچا ہے نا. دنیا میں لوگ گنتے ہیں، یہ جی ایم پی ایم ایل اے بنا، اس کے ووٹ زیادہ ہیں یا کم ہے. آپ اور میں گنتے ہیں یہ پیسے کتنے ہیں، ذرا گنو. اللہ تعالیٰ گنیں گے نہیں، اللہ تولیں گے. یہ نہیں ہوگا کس کی نمازیں زیادہ، نفل کس نے زیادہ پڑھے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کس کی نماز وزنی ہے، کس کا روزہ وزنی ہے، کس کی قرآن کی تلاوت وزنی ہے. اور وزن آئے گا اخلاص سے، اللہ کی رضا کے لیے کرو جو امام بخاری نے پہلے سبق پڑھایا ہے. اب سارے میرے ساتھ حدیث پڑھ لو، جس کے لیے آپ آئے ہیں سیدھے ہو جاؤ. کتنے خوش نصیب ہو حضور کی حدیث پڑھنے لگے. طالب علم بن جاؤ. یہ حدیث جن حدیثوں کے لیے سفر کیے گئے تمہیں گھر بیٹھے مل رہی ہے دولت، اور مدرسے کی برکت سے مل رہی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، بڑا اونچی آواز سے پڑھو. ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کلمتان کلمتان حبیبتان
خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دو کلمے مراد کلام، دو جملے رحمان کو بہت پسند ہے، اور جو پڑھے گا وہ بھی رحمان کو پسند ہے۔ آپ نے پڑھے، آپ اللہ کے محبوب بن گئے، رحمان کے محبوب بن گئے۔ جو پڑھے گا اس پر رحمان کی رحمت نازل ہوگی۔ زبان پر ہلکے پھلکے مگر ترازو میں بھاری۔ جب قیامت کے دن اللہ تولے گا یہ وزنی ہوں گے۔ اسی سے دعویٰ ثابت ہوا کہ عمل بھی تولا جائے گا، قول بھی تولا جائے گا۔ یہ زبان کا عمل ہے اور آپ نے پڑھا تو یہ قول اور قول بھی ہے، گویا دونوں باتیں ثابت ہو گئی، تولا جائے گا عمل بھی قول بھی۔ بھاری ہونے کا پتہ تبھی چلے گا جب تولا جائے گا۔ اور وہ دو جملے کون سے ہیں؟ ایک سبحان اللہ وبحمدہ اور دوسرا سبحان اللہ العظیم۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام فرمایا جو روزانہ ایک تسبیح کر لے، 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لے، اگر اس کے گناہ سمندر کے پانی کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے اپنے دنیا سے جانے والوں کو بخشا کرو، ان کو صدقہ خیرات کر کے ثواب پہنچایا کرو، نفل نماز پڑھ کے ثواب بخشا کرو۔ کیوں؟ تمہارے ان نیک اعمال کا ثواب ان کو ملتا ہے کہ گناہ گار قبروں میں اس وجہ سے بخشے جائیں گے۔ کتنے لوگ بخشے گئے جو آج سے 70-80 سال پہلے فوت ہوا؟ مثلا ایک باپ فوت ہوا اور 70 سال پہلے ہوا، 80 سال پہلے، اب 70 سال تک اس کی اولاد نیک اعمال کر کے اس کے بعد اس کو بخشتی رہی، تو باپ گناہ گار بھی ہوگا تو بخشا جائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آخری بات، یہ باتیں قبر کی، آخرت کی، یہ آپ کو کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ بتاؤ نا، کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ دیکھو سچی سچی بتاؤ، جھوٹ نہ بولنا ہے۔ آپ سچی بتاؤ، ہمارے ماشاءاللہ لاہور میں کتنے اسکول ہوں گے آپ گن نہیں سکتے، پرائیویٹ گورنمنٹ کے اسکول سارے ہوں گے۔ کیا سکولوں کالجوں میں یہ باتیں بتائی جاتی ہیں؟ یہ پڑھائی جاتی ہیں؟ کیا ہم صرف دنیا کی زندگی ہے یا اس کے بعد بھی زندگی ہے؟ قبر کی بھی ہے، آخرت کی بھی ہے۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ جنت کیا ہے؟ جہنم کیا ہے؟ پل صراط کیا ہے؟ حساب کتاب کیا ہوگا؟ اور قبر میں کیا کیا ہوگا؟ یہ تمام باتیں ہمیں پیش آنی ہے کہ نہیں آنی؟ آنی ہے کہ نہیں آنی؟ تو اس کے علم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یہ علم کہاں سے ملتا ہے؟ بولو۔ تو سکول مجھے وہ تعلیم دیتا ہے جو صرف دنیا میں کام آئے گی، پتہ نہیں آتی ہے کہ نہیں۔ مدرسہ وہ تعلیم دیتا ہے جو دنیا میں بھی کام آتی ہے، قبر میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اللہ حافظ قرآن کو کہے گا آجا قرآن پڑھتا جا چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا چڑھتا جا، تو وہاں پتہ چلے گا وہاں سائنس ریاضی کام نہیں آئے گی، قرآن کام آئے گا۔ کیا کام آئے گا؟ تم شوق سے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، شوق سے بچوں کو انجینئر بناؤ، شوق سے بچوں کو وکیل بناؤ، شوق سے اپنے بچوں کو افسر بناؤ، شوق سے ان کو آپ جو مرضی تعلیم دلواؤ، ضرورت ہے مگر اپنے بچے کو قرآن بھی پڑھاؤ، حدیث بھی پڑھاؤ، کیونکہ تمہاری قبر میں بھی سائنس کا ثواب نہیں جانا، ریاضی کا ثواب نہیں جانا، تمہاری قبر میں ثواب جانا ہے تو قرآن اور حدیث کا جانا ہے۔ کل آخرت میں کام آئے گا تو یہ قرآن کام آئے گا۔ حافظ قرآن کو اللہ کہیں گے یہ تیرے 10 رشتہ دار ہیں، یہ گناہ کی وجہ سے جہنم میں جانا انہوں نے، تو سفارش کر، ہم تیری سفارش سے جنت میں داخل کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے والد کو کہے گا آ جاؤ
اور اس کے والدین کو نور کا تاج پہنائے گا۔ کیا پہنائے گا؟ نور کا تاج پہنائے گا۔ تو بتاؤ قبر میں اور آخرت میں کون سا علم کام آئے گا؟ قرآن اور حدیث کا۔ دنیا کی زندگی میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، یہ بھی آپ کو سکول نہیں بتائے گا، یہ مدرسہ بتائے گا۔ یہ بتائے گا مدرسہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، مکروہ کیا ہے، کون سا کام کرنا کون سا نہیں کرنا، یہ مدرسہ بتائے گا۔ جب مدرسہ بتائے گا، ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ پھر مدرسے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جو کہتے ہیں مدرسے کی ضرورت ہے، ہاتھ سیدھا کھڑا کرو۔ جزاک اللہ۔ مجھے تو وضو نہ کرنا آتا اگر مدرسہ نہ ہوتا، مجھے استنجا کرنے کا طریقہ نہ آتا اگر مدرسہ نہ ہوتا۔ مجھے مدرسے نے بتایا کہ پیشاب کرنے کے بعد تو نے کیا کرنا ہے، تو نے پانی کے ساتھ دھونا ہے، تو نے اپنی جگہ کو صاف کرنا ہے۔ جنہوں نے مدرسے کا رخ نہیں کیا وہ جتنے بھی خوشبو لگا لیں، وہ پیشاب کرنے کے بعد وہ طہارت نہیں کرتے، ان کے اندر سے بدبو، جسم کے اندر سے بدبو آتی ہے۔ یہ تو مدرسے نے بتانا ہے۔ مدرسہ مسلمان کی ضرورت ہے، مدرسہ ہر انسان کی ضرورت ہے، مدرسہ ہر جوان بوڑھے ہر بچے مرد عورت کی ضرورت ہے۔ یہ وہ دین کا علم ہے جس دین کے اوپر ہم چلیں گے تو دنیا بنے گی، قبر بنے گی، آخرت بنے گی۔ اس لیے اس دین کا علم حاصل کرو، اپنے بچوں بچیوں کو دین کا علم دلواؤ اور ان مدرسوں کو مضبوط کراؤ۔ یہ مدرسے نہ ہوتے تو آج قرآن کے حافظ نہ آپ کو ملتے۔ اللہ نے سبب بنایا مدرسوں کو، حافظ قاری اور دین کے عالم اور مفتی ان مدرسوں سے تیار ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو جتنی دین کی باتیں بتائی ہیں، آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے کہ نہیں؟ آپ بولو بولو۔ مثلا میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں، جب آپ پر نہانا فرض ہو جائے، مثلا آپ سوئے تھے، نیند میں آپ کے کپڑے خراب ہو گئے، آپ پر نہانا فرض ہو گیا، تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، بھلے آپ صابن لگاؤ، بھلے آپ بہترین شیمپو لگاؤ، جب تک آپ کلی نہیں کرو گے، ناک میں پانی نہیں ڈالو گے، آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ پاک نہیں ہوں گے، ناپاک رہیں گے۔ کتنی عورتیں مرد مسلمان ہیں ان کو یہ مسئلہ پتہ ہی نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں خوشبو لگائی ہے، عطر لگایا ہے، نہانے میں شیمپو لگایا، ہم پاک ہے، حالانکہ وہ ناپاک ہے۔ ان کے لیے قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں، مسجد میں آنا جائز نہیں۔ یہ مسئلہ کون بتائے گا؟ یہ مولوی بتائے گا۔ اور یہ مسئلے آپ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر کی ضرورت بیمار کو ہے، جو بیماری نہ ہو اس کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں۔ وکیل کی ضرورت جس نے مقدمہ لڑنا ہو، اللہ مقدموں سے بچائے، عدالتوں سے، تھانوں سے بچائے۔ جس کو نہ ضرورت پڑے اس کو وکیل کی ضرورت ہی نہیں۔ آرکیٹیکٹ، سائنسدان، انجینئر کی ضرورت جس نے مکان بنانا ہے، عمدہ مکان بنانا ہے، ورنہ تو اپنے آپ لوگ بنا لیتے۔ تو ہر ایک کو ضرورت نہیں، مگر یاد رکھو مولوی کی ضرورت ہر ایک کو ہے، کیونکہ ہر ایک کے ذمے ہے وہ حرام سے بچے، حلال کرے۔ ہر ایک پر نماز فرض ہے، نماز کے لیے وضو ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے، اور اس کو سب سے پہلے قیامت میں نماز کو پوچھا جائے گا۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ مدرسے کی تعلیم بتائے گا۔ تو اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، اس مدرسے کی مضبوط کرو، اور جب تک مدرسہ ہے اسلام ہے، جس دن مدرسہ نہیں ہوگا اسلام بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، دشمنوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اسلام جب تک مدرسہ ہے اسلام کو ہم ختم نہیں کر سکتے، یہ اور مولوی تیار کر دیتے ہیں۔ اس ایک سال میں ہم نے 75,000 قرآن کا حافظ تیار کیا ہے، ایک سال میں 75,000 قرآن کا حافظ ہمارے مدرسہ میں، اور یہ دو عالم بن کر جا رہے ہیں۔ ایک سال میں تقریباً 35,000 عالم ہے جو ایک سال میں تیار ہوا ہے۔
ان کو پتہ ہے جب تک یہ مدرسہ باقی ہے اسلام باقی ہے، اس لیے مدرسے کو بدنام کرو، مولوی کو بدنام کرو، آپ کا رشتہ ہم سے توڑ دیں، جب توڑ دیں گے تو اسلام ہی نہیں ملے گا۔ علماء سے اپنا تعلق مضبوط کرو، علماء سے پوچھا کرو، علماء کے پاس آیا کرو، علماء کے پاس بیٹھا کرو، فارغ وقت میں آ کر ان سے مسئلے پوچھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، کلمہ نہیں آتا، ہے مسلمان، مرنا نہیں ہے، کیا پتہ کب آنکھ بند ہو جائے۔ اللہ کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے؟ حضور علیہ السلام کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے؟ اس لیے میرے دوستو امام بخاری نے مجھے اور آپ کو متوجہ کہ آخرت کی فکر کرو، اور آخرت بنتی ہے دنیا کی، آخرت بنانے کی جگہ یہ دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔